الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آج ہم مراح الارواح کتاب شروع کریں گے اور اس میں بیان کیے گئے صرفی نکات کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الفقیر الی اللہ الودود احمد بن علی بن مسعود غفر اللہ له ولوالدیہ واحسن الیہما والیہ. اعلم ان علم الصرف ام العلوم والنحو ابوها ویقوی فی الدرایات دارها ویتقی فی الدرایات عارها. آج ہم اس کے خطبے کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر آئندہ اسباق میں انشاءاللہ صحیح کے بیان کو شروع کریں گے. یہاں پہ سب سے پہلے مصنف الرحمٰن نے اپنی کتاب کو تسمیہ سے شروع کیا، تسمیہ سے اپنی کتاب کی ابتدا کی، کیونکہ تسمیہ سے شروع کرنے کے بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہر ذی مرتبہ کام کو تسمیہ سے شروع کرنا چاہیے، اچھے کام کو تسمیہ سے شروع کرنا چاہیے. اس لیے مصنف الرحمٰن نے بھی اپنی کتاب کی ابتدا تسمیہ سے کی. یہاں پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں لفظ با، حرف با، یہ کس سے متعلق ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حرف زر یہ کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے. تو یہاں پہ محشی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو حرف با ہے یہ مصنف کے قول لفظ قالا سے، مصنف نے جو قالا کا لفظ فرمایا ہے اس سے متعلق ہے. اگر اشرعو یا ابدعو وغیرہ نکالا جائے تو بھی درست ہے، یعنی اشرعو ابدعو فعل وغیرہ نکال کرے اگر ہم با کو اس سے متعلق کریں تب بھی درست ہے. لیکن قالا سے متعلق کرنا یہ اولا ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا متعلق اگر ہم قالا کو حرف جر کا متعلق بناتے ہیں تو یہ عبارت میں موجود ہے، کیونکہ اس لیے موجود کو متعلق بنانا بہتر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ قالا کو متعلق بنانا بہتر ہوگا. اور یہاں پہ بسم اللہ میں جو لفظ اللہ ہے یہ علم ہے ذات واجب الوجود کا، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، مستجمع ہے. یہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے. اور الرحمن یہ پہلی صفت ہے. الرحمن یہ لفظ اللہ کی پہلی صفت ہے. اس کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. غیر اللہ کو رحمان کہنا، غیر اللہ کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. اور الرحیم یہ صفت دوم ہے
یہ لفظ اللہ کی دوسری صفت ہے، اور رحیم کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز ہے، غیر اللہ کے لیے ہم رحیم بول سکتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہاں پہ رحیم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رحمان اور رحیم ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، جبکہ رحیم کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز ہے۔ قال المفتقر الی اللہ، یہاں پہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پہ جو مفتقر لفظ استعمال کیا، یہ صفت ہے، محتاج ہونا یہ صفت ہے۔ کون محتاج ہوگا؟ دراصل یہاں پہ اس سے پہلے موصوف عبد محذوف ہے، یعنی العبد المفتقر، محتاج بندہ، اس طرح کی بات ہے، العبد المفتقر الی اللہ۔ اور یہاں پہ مصنف نے قال کہا، حالانکہ مصنف نے ابھی کچھ فرمایا نہیں ہے، یقول کہنا چاہیے، یقول نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ قال تو تب کہتے ہیں نا جب پہلے کچھ فرما چکے ہوں، کچھ کہہ چکے ہوں، حالانکہ انہوں نے تو اس سے پہلے اس کتاب کے شروع میں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں کہا، اس کے بعد بھی یہ قال استعمال کر رہے ہیں، یقول کیوں نہیں کہہ رہے؟ ہاں، یعنی مضارع کا صیغہ انہوں نے استعمال کیوں نہیں کیا جو کہ حال پہ دلالت کرتا؟ ماضی کا صیغہ انہوں نے کیوں استعمال کیا جبکہ ماضی میں انہوں نے کچھ نہیں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ ماضی جو ہے یہ تحقیق پہ دلالت کرتا ہے، ماضی پہ تحقیق کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جب نماز قائم ہونے والی رہتی ہے، مؤذن یہ اقامت دیتا ہے، کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، تحقیق کہ نماز قائم ہو گئی، حالانکہ اس وقت نماز قائم نہیں ہوئی ہوتی ہے، نماز اس وقت شروع نہیں ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی مؤذن کیا کہتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں پہ بھی انہوں نے اگرچہ کچھ نہیں کہا، لیکن ابھی جو کہہ رہے ہیں نا کوئی معنی نہیں ہے، گویا کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا۔ تحقیق کے معنی کو، یعنی ماضی میں تحقیق کا معنی ہونے کی وجہ سے مصنف نے یہاں پہ قال کہا، یقول وغیرہ نہیں کہا۔ یہاں پہ مصنف رحمہ اگر چاہتے تو مفتقر کی جگہ میں محتاج وغیرہ لفظ استعمال کر سکتے تھے۔ مصنف اگر یہ چاہتے اگر یہاں پہ جو انہوں نے مفتقر کا لفظ استعمال کیا ہے، مفتقر کی جگہ میں محتاج استعمال کر سکتے تھے، تو مصنف نے محتاج کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ مفتقر کو اختیار کیوں کیا؟ اس میں کون سی فضیلت ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے، مصنف نے مفتقر کا لفظ استعمال اس لیے کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول سے موافقت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نا اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقراء ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں فقیر کے لفظ سے، فقراء کے لفظ سے یاد فرمایا، اسی لیے مصنف نے محتاج سے بہتر یہ سمجھا کہ وہ مفتقر کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ اللہ نے اسے بندوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ لفظ اللہ کی صفت الی اللہ الودود، لفظ اللہ کی صفت لائی گئی ہے ودود۔ ودود کہتے ہیں بہت زیادہ محبت کو، بہت زیادہ محبت کرنے والے کو، دوست کو، اس کو ودود کہتے ہیں۔ یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
تمام صفات میں سے انہوں نے ودود ہی کو اختیار کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری صفات ہیں، تو انہوں نے ودود کو کیوں اختیار کیا؟ دراصل ودود کو اختیار کرنے میں یہ حکمت ہے کہ یہ سجاع کے مطابق ہو جائے، رعایت سجاع کے لیے انہوں نے ودود کا صیغہ استعمال کیا۔ آگے کیونکہ مسعود آ رہا ہے، مسعود سے رعایت سجاع کے لیے انہوں نے ودود کا صیغہ استعمال کیا تاکہ رعایت سجاع ہو جائے۔ تو اگر پھر اعتراض کیا جائے کہ اگر محمود لے آتے مصنف، اگر ودود نہ لاتے، محمود لے آتے، تب بھی مسعود سے رعایت سجاع باقی رہتا، تب بھی مسعود سے رعایت سجاع باقی رہتی، تو انہوں نے محمود کیوں نہیں لے کر گئے؟ انہیں محمود کہنا چاہیے، محمود کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ ودود کیوں کہا؟ تو دراصل ودود جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، ودود یہ فعول کے وزن پر ہے، جو فاعل کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ ضروب استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد ضارب ہوتا ہے، ضروب یہ فعول کے وزن پہ آتا ہے، ضارب کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ کبھی مفعول کے معنی بھی آتا ہے، جیسے حلوب بمعنی محلوب، لیکن محمود میں اس طرح نہیں ہے، یعنی ودود یہ فاعل کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، مفعول کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ مبالغہ ہے برخلاف محمود کے کہ وہ فاعل اور مفعول دونوں معنی میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس میں کم مبالغہ ہے، تو جس میں زیادہ مبالغہ ہے اس سے استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے یہاں پہ ودود کا لفظ استعمال کیا، اس کے علاوہ دوسری صفات کو ذکر نہیں کیا۔ یہاں پہ یہ جو لفظ احمد ہے، یہ ان کا نام ہے، یہ ترکیب اعتبار سے یا تو اس کو المفتقر سے عطف بیان بنائیں تب بھی درست ہے، یا پھر اسے بدل بنائیں، مفتقر سے اسے بدل بنائیں تب بھی درست ہے۔ اور مصنف الرحمن نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا، غفر اللہ لہو ولی والدیہ، یہ جملہ اعتراضیہ ہے، جملہ معترضہ ہے، یعنی یہاں پہ دعائیہ کلام ہے، اس لیے یہ جملہ معترضہ ہے۔ مصنف کا تو قول شروع ہو رہا ہے اعلم ان علم صرف سے، مصنف نے جو کہا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن بیچ میں جو یہ لفظ لائے غفر اللہ لہو ولی والدیہ وحسن الیہم والیہ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ یہاں پہ مصنف الرحمن نے جب انہوں نے یہ دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور میری والدین کی مغفرت فرمائے، تو وہاں پہ مصنف نے اپنے آپ کو یعنی اپنی ذات کو مقدم کیا، مصنف نے غفران کے طلب میں اپنی ذات کو مقدم کیا اور والدین کو مؤخر کیا، اور جو احسنہ کے حسن کے طلب میں انہوں نے پہلے والدین کو لایا، بعد میں پھر اپنا ذکر کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ یا تو دونوں میں اپنے آپ کو مقدم رکھتے یا پھر دونوں میں اپنے آپ کو مؤخر کرتے، تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دراصل مصنف الرحمہ مستجاب الدعوات تھے، مستجاب الدعوات یعنی ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، تو انہوں نے
اپنے آپ کو مقدم اس لیے کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور رہا بعد میں والدین کو مقدم کرنا، تو یہ اپنے اصل پر باقی ہے، یعنی اصل یہی ہے کہ پہلے بزرگوں کا ذکر کیا جائے، بعد میں چھوٹوں کا ذکر کیا جائے، پہلے بڑوں کا ذکر کیا جائے، پھر بعد میں ان کے چھوٹوں کا ذکر کیا جائے، پہلے اصل کا ذکر کیا جائے، پھر بعد میں فرع کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ اپنے اصل پہ باقی ہے، اس پہ کوئی اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں پہ مصنف رحمٰن نے غفر لہو، اس طرح احسن الیہما فرمایا، ماضی کا صیغہ یہاں پہ بھی مصنف نے لایا۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں، دعا میں ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ماضی کا صیغہ تو یہ خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی تو جملہ خبریہ ہے، اور دعا تو جملہ انشائیہ ہے۔ دراصل یہ مصنف رحمہ یہ اچھا گمان کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری مغفرت فرما دے گا، یقیناً ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، یہ حسن گمان کرتے ہوئے، یہ حسن ظن کرتے ہوئے انہوں نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ اسی طرح اکثر دعاؤں میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے نیک فعلی لیتے ہوئے۔ اور مصنف الرحمن نے جو یہاں پہ اپنی ذات کو طلب غفران میں مقدم کیا اور اپنے والدین کو مؤخر کیا، اس کے بارے میں ایک جواب اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی متابعت کرتے ہوئے اپنی ذات کو مقدم کیا انہوں نے، اور اپنی والدین کو مؤخر کیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا مذکور ہے، وہ فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی۔ اس لیے مصنف نے بھی پہلے اپنے آپ کو مقدم کیا، پھر اپنے والدین کا ذکر کیا۔ یعلم ان علم الصرف ام العلوم، یہاں پہ مصنف الرحمٰن نے صرف کہا، مصنف الرحمٰن نے صرف کہا، تصریف نہیں کہا۔ صرف اور تصریف دونوں استعمال ہوتے رہتے ہیں علم صرف کے لیے، علم صرف بھی کہا جاتا ہے، علم تصریف بھی کہا جاتا ہے، لیکن علم تصریف میں زیادہ مبالغہ ہے، تصریف کہنے میں مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے کہ تصریف میں زیادہ حروف ہیں، اور زیادہ حروف کا ہونا زیادہ معنی پہ دلالت کرتا ہے، زیادہ الفاظ زیادہ معنی پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو جب تصریف میں زیادہ حروف ہوا تو اس کے معنی میں بھی مبالغہ ہے، تو مصنف کو چاہیے تھا کہ وہ تصریف کہتے نہ کہ صرف۔ مصنف نے صرف کیوں کہا؟ تصریف کہنا چاہیے تھا نا انہیں، تو صرف کیوں کہا؟ اس لیے کہ صرف یہ اصل ہے، تصریف فرع ہے۔ صرف یہ اصل ہے، تصریف فرع ہے، تصریف یہ صرف ہی سے بنا ہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف نے اصل کو ذکر کیا اور فرع کو ترک کر دیا۔ یہاں پہ مصنف نے صرف کو ام العلوم کہا ہے، یعلم ان علم الصرف ام العلوم، تم جان لو کہ علم صرف تمام علوم کی ماں ہے۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، کہتے ہیں ماں کو۔ مصنف نے علم صرف کو ام العلوم کیوں کہا؟ ماں سے تشبیہ کیوں دی انہوں نے؟ اس لیے کہ جس طرح ماں سے اولاد پیدا ہوتے ہیں، ماں سے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اسی طرح علم صرف سے کیونکہ الفاظ بنتے ہیں، الفاظ پیدا ہوتے ہیں، گویا کہ یہ پیدائش میں، پیدا کرنے میں، تولد میں ماں کی طرح ہے۔
اسی لیے مصنف الرحمٰن نے علم صرف کو ام العلوم کہا اور نحو کو ابو العلوم کیوں کہا؟ نحو کو ابو العلوم کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، جس طرح باپ اپنے اولاد کو سنوارتا ہے، اسی طرح علم نحو عبادت کو صحیح کرتا ہے۔ علم نحو کے ذریعے سے ہی عبادت درست ہوتا ہے۔ تو بچے کی اصلاح کرنے میں باپ کا جو کردار ہوتا ہے، اسی طرح عبادت کو صحیح کرنے میں علم نحو کا وہی کردار ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے نحو کو ابو العلوم کہا۔ اور آئیے ہم ابھی ترجمہ لگاتے ہیں شروع سے، انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ پھر اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم فرمانے والا۔ قال المفتقر الى اللہ الودود احمد بن علی بن مسعود غفر اللہ له ولوالدیہ وحسن الیہما والیہ۔ اللہ جو بہت زیادہ محبت فرمانے والا ہے، اس کی طرف محتاج بندہ احمد بن علی بن مسعود نے کہا۔ کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے۔ یہاں پہ غفر اللہ لہ ولوالدیہ یہ جملہ معترضہ ہے، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی یعنی احمد بن علی بن مسعود کی اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے والدین کے ساتھ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ اعلم ان علم الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ جان لے کہ علم صرف تمام علوم کی اصل ہے۔ یہاں پہ اصل کے معنی میں ہے، تمام علوم کا اصل ہے، اور علم نحو یہ تمام علوم کا باپ ہے۔ وَيَقْوَى فِي الدِّرَایَاتِ دَارُوهَا، اور درایات میں یعنی معقولات میں اس کا جاننے والا قوی ہوتا ہے۔ درایات کہتے ہیں وہ امور عقلیہ جسے ہم عقل کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اسے ہم درایات کہتے ہیں۔ اور روایات کہتے ہیں منقولات کو، درایات کہتے ہیں معقولات کو، یعنی معقولات میں اس کا جاننے والا قوی ہوتا ہے۔ وَيَطْغَى فِي الرِّوَایَاتِ عَارُوهَا، اور روایات میں اس سے نہ جاننے والا یہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ داروہا یہ اسم فاعل ہے، داروہا یہ اسم فاعل ہے، یہ عالموہا کے معنی میں ہے۔ یہ دار کی جمع ہے، یہ جمع ہے دار کی، جو کہ اسم فاعل ہے۔ درایت مصدر سے یہ بنا ہوا ہے، درایت مصدر سے یہ بنا ہے، اس کا معنی ہے جاننا۔ یہ اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ یتقیٰ کا مطلب ہے گمراہ ہونا، سرکشی کرنا وغیرہ کے معنی میں یہ استعمال ہوتا رہتا ہے، یہاں پہ گمراہ ہونے کے معنی میں استعمال ہے۔ وَيَتْقَى فِي الرِّوَایَاتِ عَارُوهَا، اور روایات میں یعنی علوم نقلیہ میں اس سے جاہل رہنے والا، ان علوم کو نہ جاننے والا گمراہ ہوتا ہے۔ عَارُوهَا یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی اسے نہ جاننے والا۔
فجمعت فیہ کتابا موسوما بمراحل ارواح، تو میں نے اس فن میں ایک کتاب کو جمع کیا جو مراحل ارواح کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں پہ فا جماعت میں جو فا ہے یہ فا جزائیہ ہے، فا جواب شرط میں داخل ہے۔ دراصل یہاں پہ شرط محذوف ہے۔ عبارت اس طرح ہے اذا کان علم الصرف کما ذکر، یعنی جب علم صرف ایسا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا، یعنی ام العلوم ہے، فجمعت فیہ کتابا موسوما بمراحل ارواح، تو میں نے اس میں یعنی علم صرف میں ایک کتاب کو جمع کیا جو مراحل ارواح کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں پہ کتاب مکتوب کے معنی میں ہے، کتاب مصدر ہے جو کہ مفعول کے معنی میں ہے۔ وَهُوَ لِلصَّبِيِّ جِنَاحُ النَّجَاحِ، اور یہ کتاب بچوں کے لیے نجات کا بازو ہے۔ جناح کہتے ہیں بازو کو، اس کی جمع اجنحہ آتی ہے، اجنحۃن، اور یہ کتاب بچوں کے لیے نجات یعنی کامیابی کا بازو ہے۔ وراحن رحراحن، اور راحت بخش ہے، یہاں پہ بہت زیادہ راحت دینے والی کتاب ہے۔ یہاں پہ راحن جو ہے نا، راحن کہتے ہیں، اس کا ایک معنی راستہ ہے راحن کا، اور ایک معنی ہے اس کا چستی، ایک معنی چستی ہے، ایک معنی ہے راستہ، تو ترجمہ اس طرح ہوگا۔ اور رح کا مطلب ہے وسیع، یعنی یہ وسیع چستی والا ہے، بچوں کے لیے وسیع چستی والا ہے، یا پھر اس طرح ہوگا کہ یہ وسیع راستہ ہے، یعنی وسیع راستہ اگر ہم ترجمہ لگائیں گے تو اس وقت یہ معنی ہوگا کہ مصنف نے اپنی کتاب کو وسیع راستے سے تشبیہ دی، اور اس کی وجہ یہ کہ جس طرح وسیع راستے میں چلنے والا اپنی منزل کو بآسانی پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اس کتاب کو پڑھنے والا بآسانی علم صرف سے واقف ہو جائے گا، بآسانی وہ تمام علوم کو حاصل کر لے گا۔ وفی معدتہ حین راح مثل تفاح او راح، اور یہ معدے میں جبکہ وہ اسے پیے سیب کی طرح یا مشروب کی طرح ہے، یعنی جس طرح سیب اور مشروب پینے سے انسان کے بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے، جس طرح سیب اور مشروب یہ انسان کو قوی بناتے ہیں، ذہین بناتے ہیں، اسی طرح ایک کتاب بھی ہے۔ وَبِاللَّهِ أَعْتَصِمُ عَمَّا يَصِيمُ، اور میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتا ہوں اس کے بارے میں جس کے بارے میں عیب لگایا جاتا ہے۔ مما یسیمو، اس سے کہ عیب لگایا جائے، یسیمو مطلب ہوتا ہے عیب لگانا۔ وباللہ اعتصم، اور میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتا ہوں یا پھر پناہ لیتا ہوں عیب سے، عیب لگانے والوں کی عیب لگانے سے۔ وبہ استعین، اور میں اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہاں پہ بہ استعین، اس طرح باللہ میں باللہ اعتصم، اس میں معمول کو مقدم کر دیا گیا ہے، یعنی
ظرف کو جار مجرور کو مقدم کر دیا گیا ہے جو کہ ما بعد فعل سے متعلق ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ ہم اگر کسی ما بعد میں آنے والی چیز کو مقدم کر دیں، کسی مؤخر کو مقدم کر دیں، تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ جس کا حق یہ تھا کہ وہ بعد میں آئے، اس کو ہم اگر مقدم کر دیں تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ قاعدہ کچھ اس طرح ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر، یعنی اس کو مقدم کرنا جس کا حق یہ تھا کہ وہ مؤخر ہو، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ جب مصنف نے یہاں پہ بھی کو مقدم کر دیا، حالانکہ اس کا حق یہ تھا کہ یہ مؤخر ہو، کیونکہ یہ معمول ہے اور معمول مؤخر ہوتا ہے، تو یہ بھی یہاں پہ حصر کا معنی دے گا۔ جب یہ حصر کا معنی دے گا تو معنی ہوگا میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، بھی استعین، میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ پھر اہل سنت پہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ دیکھو مصنف کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، تبھی تو انہوں نے حصر کے ساتھ کہا کہ میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ دراصل حقیقتاً تو ہم اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور حقیقی مدد فرمانے والا رب تعالی ہی ہے، لیکن غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ خود قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں استعمال ہوا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز اور روزے سے مدد طلب کرو۔ اب نماز اور روزے تو یہ تو غیر اللہ ہی ہے نا، اللہ تو نہیں ہے، تو جب نماز سے اور روزے سے مدد طلب کیا جا سکتا ہے تو جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، تو پھر ان سے مدد کیوں نہیں طلب کیا جا سکتا؟ یقیناً ان سے بھی مدد طلب کیا جا سکتا ہے۔ وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمُعِينُ، اور وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ مولا کہتے ہیں عبد والا یعنی بندے والا۔ اس پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو مولا نہیں کہہ سکتے، یہ مولا اللہ کی صفت ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کے لیے بھی لفظ مولا کا استعمال کرنا درست ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں خود آیا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے لیے بھی مولا کا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ علم اسعدک اللہ تعالی ان الصراف یحتاج فی معرفت الاوزان الی سبعۃ ابواب، یہ علم تو جان لے۔ اس کے بعد یہاں پہ جملہ یہ معترضہ ہے، مصنف دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے نیک بخت کرے۔ یقیناً صرفی حضرات یہ محتاج ہوتے ہیں اوزان کو معلوم کرنے کے لیے، اوزان کی معرفت میں وہ محتاج ہوتے ہیں 7 چیزوں کی طرف۔ جان لیجئے کہ صرفی حضرات یہ اوزان کی معرفت کے لیے 7 چیزوں کی طرف، 7 ابواب کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ بیچ میں انہوں نے جملہ اعتراضیہ لایا اور کہا اسعدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تجھے نیک بخت بنائے۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے مصنف پر کہ صرفی یہ پھر محتاج ہوں ان 7 ابواب کی طرف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صرفی ہے وہ تو ان سے واقف ہوگا، اگر واقف نہیں ہے تو صرفی نہیں ہے، اگر واقف نہیں ہے تو صرفی نہیں ہے، اگر وہ صرفی ہے تو ان ابواب سے، ان 7 چیزوں سے وہ تو واقف ہوگا۔ جب واقف ہے تو پھر محتاج ہونا کیسے لازم آیا؟ آپ کے قول میں تو تضاد نظر آ رہا ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ مصنف رحمہ صراف بول کر کے صرفی اگرچہ وہ بول رہے ہیں، لیکن یہ اس شخص کے لیے بول رہے ہیں جو مستقبل میں صرفی بننے والا ہے، مستقبل میں عالم صرف بننے والا ہے۔ اگرچہ وہ ابھی علم صرف کا جاننے والا نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ مستقبل میں عالم صرف بنے گا، صرفی بنے گا، تو مصنف رحمہ نیک فعلی کے طور پر اسے ابھی سے صراف کے لفظ سے موسوم کر رہے ہیں، صراف کے لفظ سے پکار رہے ہیں۔ تو یہاں پہ گویا کہ وہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے، انی ارانی اعصر خمرا، یعنی یہ جو ہے نا خواب کا واقعہ ہے کہ بے شک میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا تھا، میں شراب نچوڑ رہا تھا۔ شراب تھوڑی نچوڑا جاتا ہے، یعنی انگور نچوڑ رہا تھا، کیونکہ انگور نچوڑنے کے بعد وہ شراب ہوگا مستقبل میں، کیونکہ وہ شراب ہونے والا ہے، اس لیے اسے ابھی سے شراب کہہ دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح کیونکہ یہ مستقبل میں صرفی ہونے والا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ اسے صرفی کہہ دیا گیا۔ اعلم ان الصراف يحتاج الى معرفة الاوزان، جان لے کہ صراف اوزان کی معرفت کے لیے، اوزان کو پہچاننے کے لیے یہ محتاج ہوتے ہیں 7 ابواب کی طرف، 7 ابواب کی طرف وہ محتاج ہوتے ہیں۔ یہاں پہ وہ 7 ابواب کی طرف کیوں محتاج ہوتے ہیں، اس کی دلیل حصر کیا ہے؟ دلیل حصر یہ ہے، اس لیے کہ ہر کلمہ جن حروف سے وہ مرکب ہوتا ہے، یا تو ان حروف میں کوئی حرف علت، یا تو ان حروف میں حرف علت ہوگا، یا پھر ملحق بھی حرف علت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہر کلمہ جن حروف سے مرکب ہوتا ہے، یا تو ان حروف میں حرف علت یا ملحق بحرف علت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو وہ صحیح ہے، اگر نہ حرف علت ہے نہ ملحق بحرف علت ہے تو یہ صحیح ہے، جیسا کہ ضربہ۔ اور اگر یہاں پہ اگر وہ حرف علت ہے، اگر حرف علت ہے، یا تو اعلیٰ سبیل الانفراد ہوگا یا اعلیٰ سبیل الاجتماع ہوگا، یعنی یا تو حرف علت ایک ہی ہوگا یا ایک سے زائد حرف علت ہوں گے۔ اگر ایک ہی حرف علت ہے پھر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر وہ فا کلمے کے مقابل میں ہے تو اسے مثال کہیں گے، اگر وہ عین کلمے کے مقابل میں ہے تو اسے اجوف کہیں گے، اور اگر وہ لام کلمے کے مقابل میں ہے تو اسے ناقص کہیں گے۔ اور اگر حرف علت اعلیٰ سبیل الاجتماع ہے، اعلیٰ سبیل الانفراد نہیں بلکہ اعلیٰ سبیل الاجتماع ہے، یعنی ایک سے زائد حرف علت ہیں، تو پھر اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں گے یا دونوں حرف علت ملے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اسے لفیف کہتے ہیں۔ پھر لفیف کے آگے 2 قسمیں ہوتی ہے، اس کو اگرچہ الگ الگ تقسیم نہیں کی جاتی، یعنی لفیف مقرون، لفیف مفروق آگے تقسیم ہوتی ہے، لیکن اسے مطلق لفیف کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر اعلیٰ سبیل الاجتماع ہوگا تو اسے کہیں گے لفیف، اگر دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں گے تو اسے کہیں گے لفیف مقرون، مقرون یعنی ملا ہوا، اگر ملے ہوئے نہیں ہوں گے تو اسے کہیں گے لفیف مفروق۔ اور اگر ملحق بحرف علت ہو، اور اگر ملحق بحرف علت ہو تو یا تو علی سبیل الانفراد ہوگا یا علی سبیل الاجتماع ہوگا۔
ملحق بحرف علت یا تو علی سبیل الانفراد ہوگا یا علی سبیل الاجتماع ہوگا۔ اگر علی سبیل الانفراد ہو تو اسے محموز کہیں گے، اور اگر علی سبیل الاجتماع ہو تو مضاعف کہیں گے۔ دلیل یہاں سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہر کلمہ جن حروف سے مرکب ہوتا ہے، یعنی کلمہ جن حروف سے مرکب ہوتا ہے ان حروف میں یا تو حرف علت یا حرف ملحق بحرف علت ہوگا یا نہیں ہوگا، حرف علت اور ملحق بحرف علت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہو تو صحیح ہے، اگر حرف علت ہے یا تو علی سبیل الاجتماع ہوگا یا علی سبیل الانفراد ہوگا۔ اگر علی سبیل الانفراد ہے یا تو فا کلمے کے مقابل میں ہوگا یا عین کے مقابل میں ہوگا یا لام کے مقابل میں ہوگا۔ اگر عین کلمے کے مقابل میں ہے، فا کلمے کے مقابل میں ہے تو اسے کہیں گے مثال، عین کلمے کے مقابل میں ہے تو اسے کہیں گے اجوف، لام کلمے کے مقابل میں ہے تو اسے کہیں گے ناقص، اور اگر علی سبیل الاجتماع ہے تو اسے کہیں گے لفیف۔ پھر اگر وہ دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں گے تو کہیں گے لفیف مقرون، اور اگر دونوں حرف علت ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ الگ الگ ہوں تو اسے کہیں گے لفیف مفروق۔ اور اگر حرف علت نہ ہو بلکہ ملحق بحرف علت ہو تو یا تو علی سبیل الاجتماع ہوگا یا علی سبیل الانفراد ہوگا۔ اگر علی سبیل الانفراد ہوگا تو اسے کہیں گے انفراد ہوگا تو وہ محموز ہوگا، اور اگر علی سبیل الاجتماع ہوگا تو وہ مضاعف ہوگا۔ تو ترجمہ دیکھیے، اعلم ان الصراف يحتاج الى معرفة الاوزان الى 7 ابواب۔ تو جان لے کہ صراف اوزان کی معرفت کے لیے 7 ابواب کی طرف محتاج ہوتے ہیں، الصحیح والمضاعفی والمحموزی والمثالی والاجوفی والناقصی واللفیف۔ صحیح، مضاعف، محموز، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ یہاں پہ یہ کل 7 چیزیں ہوئیں، اور لفیف میں 2 قسمیں ہیں جنہیں الگ شمار نہیں کیا جاتا۔ واشتقاقی 9 اشیاء من کل مصدر، اور ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ عطف ہے ادھر سے، یعنی یحتاج سے یہاں پہ عطف ہے، وہاں پہ دراصل یہاں پہ لمعرفت الاوزانی و اشتقاقی 9 الاشیاء، معرفت الاوزان سے یہاں پہ عطف ہے، یعنی ہر صراف معرفت اوزان کے لیے ان 7 ابواب کی طرف، معرفت اوزان کے لیے 7 ابواب کی طرف، اور اشتقاق یعنی 9 چیزوں کی اشتقاق کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ دراصل یہاں پہ جو یہ عطف ہے یہ یہاں پہ عطف ہے، یعنی الی 7 ابواب پر عطف ہے، وہاں سے نہیں، یعنی الی معرفت الاوزان پر عطف نہیں ہے بلکہ الی 7 ابواب پر عطف ہے۔ تو ترجمہ ہوگا کہ ہر صراف، ہر صرفی یہ اوزان کی معرفت کے لیے 7 ابواب اور ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ وہ 9 چیزیں کیا ہیں؟ وہی ماضی والمضارع والامر والنہی والاسم الفاعل والمفعول والمکان والزمان والآلتی، فکسرتہ علی 7 ابواب۔ اور وہ ماضی ہے، ماضی، مضارع، امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان اور اسم آلہ ہے۔ یہاں پہ جو پہلے مصنف الرحمٰن نے 7 ابواب کو بیان کیا، ان میں انہوں نے سب سے پہلے صحیح کو بیان کیا، صحیح کو مقدم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، صحیح میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے صحیح کو مقدم کیا۔ اس کے بعد مصنف نے مضاعف کو مقدم کیا، اس لیے کہ یہ صحیح سے مشابہ ہے، صحیح سے بہت زیادہ مشابہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے مضاعف کو مقدم کیا۔ پھر انہوں نے
محموز کو معطل وغیرہ پر مقدم کیا، اجوف ناقص وغیرہ پر مقدم کیا، اس لیے کہ محموز بھی یہ صحیح سے تھوڑا بہت مشابہت رکھتا ہے، اس لیے کہ محموز میں جو حمزہ ہے یہ حرکت کو قبول کر لیتا ہے، حرکت کے قبول کرنے میں یہ صحیح کے مشابہ ہے، اسی وجہ سے اس کے بعد اسے مقدم کیا۔ اور یہاں پہ جو ہر مصدر سے 9 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، اس کی دلیل حصر یہ ہے کہ جو بھی مصدر سے مشتق ہوگا یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ اگر وہ فعل ہوگا یا تو وہ اخباری ہوگا یا انشائی ہوگا۔ اگر اخباری ہے یا تو اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر حروف عطینہ میں سے کوئی نہ ہو تو ماضی ہے، اگر حروف عطینہ میں سے کوئی ہو تو مستقبل ہے۔ اور اگر انشائی ہے، اگر وہ فعل انشائی ہوگا تو یا تو وہ طلب فعل پر دلالت کرے گا یا ترک فعل پر۔ اگر وہ طلب فعل پر دلالت کرے تو امر ہے، اگر وہ ترک فعل پر دلالت کرے تو نہیں ہے۔ اور اگر وہ اسم ہوگا یا تو وہ ایسی ذات پہ دلالت کرے گا جس کے ساتھ فعل قائم ہے تو وہ اسم فاعل ہے، یا پھر ایسی ذات پر دلالت کرے گا جس پر فعل واقع ہے تو وہ اسم مفعول ہے، اور یا تو پھر وہ ایسی ذات پہ دلالت کرے گا جس میں یا پھر وہ جس میں فعل واقع ہے اس پر دلالت کرے گا، یا تو وہ مکان ہوگا یا زمان ہوگا، مکان ہے تو اسم مکان، زمان ہے تو اسم زمان۔ اور اگر وہ ایسی چیز پر دلالت کرے جس کے سبب سے فعل واقع ہے تو وہ اسم اعلیٰ ہے۔ فَكَسَرْتُهُ عَلَى 7 أَبْوَابٍ، تو میں نے اسے 7 بابوں پر منقسم کیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔